سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں ہر طبقے کے اندر الگ الگ قسم کے شکوک اور شبہات پائے جاتے ہیں، اور لوگ قسم قسم کے اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ کوئی اس کو نحوست بتاتا ہے، کوئی اس کو بے برکت بتاتا ہے، کوئی اس کو خالی مہینہ بتاتا ہے۔ بس جس علاقے میں چلے جاتے ہیں اس علاقے کی اس مہینے کے بارے میں اپنی اپنی رائے ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، عبادات، سنت، فرض، نفل، واجب، یہ وہی ہوگا رائج جو ہر جگہ پر ایک جیسا ہوگا۔ اگر کسی جگہ پر علاقے کے اختلاف سے اس میں فرق آ جاتا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دنیا بھر کے اندر مسلمان جہاں پر ہوں گے ان کے ہاں فجر کی 4 رکعتیں ہی ہوں گی، ظہر کی 12 ہی ہوں گی، عصر کی 8 ہی ہوں گی، اور فرائض میں آ جائیں تو ہر جگہ فجر کے 2 فرض ہی پڑھے جائیں گے، کہیں پر بڑھائے نہیں جائیں گے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ فرض اور یہ سنتیں جب ہم ان کی تعداد کے اندر اختلاف نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے اور اس کے اندر کوئی من گھڑت بات نہیں ہے اپنی طرف سے۔ لیکن جہاں پر ایسا ہو کہ من گھڑت رواج آ جائے، من گھڑت باتیں، واقعات سننے کو ملیں، تو وہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم ہے کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری امت جب تک تم ان کو پکڑ کر رکھو گے نا تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن و سنت، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ پکڑو، میرے خلفاء کا طریقہ پکڑو، میرے صحابہ کرام کا طریقہ پکڑو۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ میں سے تم جس صحابی کے پیچھے چلو گے، جس صحابی کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت انسان کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر کسی بندے کو اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے، اللہ فائدہ پہنچانا چاہے، ساری دنیا کے لوگ مل کر اس کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جس کو اللہ نے بچانا ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ نے ختم کرنا ہے، اللہ نے نقصان پہنچانا ہے، ساری دنیا کے لوگ مل کر اس کو بچانا چاہیں، اس کو ضرر نہ پہنچے، اس کو نقصان نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، تو ساری دنیا کے لوگ مل کر اس کو بچا نہیں سکتے سوائے اللہ رب العزت۔ تو نفع اور نقصان کا مالک میرا اللہ ہے۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو پہلی آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے میرے محبوب کہ تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، جن کے تم پرستش کرتے ہو، جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو، جن کے پیچھے بھاگتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ، اگر اللہ
کسی کو تکلیف دینا چاہے، یہ ساری مخلوق مل کر، ان کے معبودان باطلہ مل کر، کیا ان کو اس تکلیف سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے، ایک اللہ ہے۔ او ارادنی برحمت، اور اگر میں کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ کروں، رحم کا معاملہ کروں، شفقت کا معاملہ کروں، احسان کرنا چاہوں، هل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا ان میں سے کوئی ہے جو میری رحمت کو روک سکے؟ تو آگے اللہ خود ہی فرماتے ہیں قل حسبی اللہ، ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور اسی کے اوپر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، کسی کی باتوں میں آ کر اللہ رب العزت سے اپنے اعتقاد کو نہ ہٹائیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا بنیادی عقیدہ توحید کا ہے۔ اگر توحید کی دیوار کے اندر دراڑ ہوگی، توحید ہماری صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کے اختیارات کے اندر ہم کسی کو بھی اگر شریک کریں گے تو ہماری بنیاد ہی مضبوط نہیں ہوگی۔ میں نے آپ نے کلمہ پڑھا نا، لا الہ، اللہ نے بنیاد دین کی کیا رکھی؟ سب سے پہلے انکار کرنا ہے۔ مسلمان ہو رہے ہو، لا، ہر چیز پر نہیں کی تلوار پھیرو، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے الہ، کوئی الہ نہیں، کسی کی عبادت نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں۔ کون ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ ہی ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا، کوئی اور نفع پہنچانے والا ہوتا، کسی اور کا حکم چلتا، کوئی اور نقصان پہنچانے والا ہوتا، لفسدتا، تو یہ سارا جو کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ ختم ہو جاتا۔ سورج کو کروڑوں سال ہو گئے، جیسے اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے ویسے چل رہا ہے۔ چاند کو کروڑوں سال ہو گئے، چل رہا ہے۔ رات اپنے ٹائم پر آ رہی ہے، دن اپنے ٹائم پر آ رہا ہے، نہ رات کی جگہ دن آتا ہے، نہ دن کی جگہ رات آتی ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے اپنے اندر نشانیاں ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین کے اندر نشانیاں دیکھو اللہ کی، ایک ہی فصل ہے، ساتھ ہی رقبہ ہے، ایک ہی بیج ہے، ایک ہی سپرے ہے، ایک ہی کھاد ہے، ایک ہی پانی لگانا ہے، ایک ہی کیئر کرنی ہے۔ ایک ایکڑ میں سے 50 من آ رہی ہے، دوسرے ایکڑ میں سے 10 من بھی نہیں آ رہی۔ یہ کون ہے جس نے زمین کے اندر طاقت رکھی ہے؟ یہ میرا اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین و آسمان کا نظام ختم ہو جاتا، کائنات کا نظام تباہ ہو جاتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ضرر پہنچانے والا، اللہ کے علاوہ کوئی اور نفع پہنچانے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم زمین و آسمان کے اندر چلتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، پہلی بنیاد ہماری توحید ہے۔ اس توحید کے اندر ہم دراڑ نہ آنے دیں۔ جب اس کے اندر دراڑ آتی ہے، توحید کے عقیدے کے اندر شک پڑتا ہے، تو پھر جا کر اگلی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو سمجھائیے، ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان، اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے نا، تم یہ نہ سمجھو کہ اس دن کی وجہ سے ہو گیا، اس رات کی وجہ سے ہو گیا، اس جگہ کی وجہ سے ہو گیا، اس شخص کی وجہ سے ہو گیا۔